بات ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے اس چیز کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے جو جنت میں بکثرت داخل ہو گئے. صحابہ سوال کرتے رہتے تھے، گم سم نہیں رہتے تھے، خوشیوں سے رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے اصل معاشی جنت اس چیز سے جنت میں بکثرت داخل ہو گئے. پر لوگ خبر لاتے دیر نہیں لگی، کوئی کتاب کا دیکھنا نہیں پڑا. جب تک گردن چڑائی دے کوئی سوال آیا کہ نہیں اور ادھر سے جواب آیا نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا زمین میں سب سے متبادل جگہ کون ہے؟ سب سے بڑی جگہ کون ہے؟ کہا کہا چاروں میرا خیال معاشی سبھی تھے، سبھی انہوں نے کچھ کیا بہار میں اور خود نے سمجھا کیا اور فرمایا کہ بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے. دیر نہیں کہا ذرا سے کتاب میں نہیں دے گا جب تک کیوں کہا جاتا ہے جب تک گردن جھکائی نہیں دے گا. اللہ سبب تعلق ادھر ہی سے انعام ہوتا ہے، انہیں اسی طرح سے تعلیم ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط اور تعلق بہت ضروری ہے. علم کے لیے بھی ضروری ہے، اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز علم جو حضوری صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بہترین نعمت جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ تک واسطہ ہم کو نہیں پہنچا ہے. اسی کے رمضان بھی ہے، اسی کے جماعت بھی ہے، سب اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان امت پر عظیم ترین ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم کو دین کامل دیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ کے ذریعے سے دین کامل ملا. موسیٰ علیہ السلام کو دین کامل نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو دین کامل نہیں ملا. نبی آیا کامل کرتا رہا، ایک عید کی جگہ باقی تھی، حضور نے اس کی جو ہے تو کامل کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت پر احسان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ تو سبھی کچھ ہے اللہ، مگر واسطہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان فرمایا ہے، اللہ کے واسطے سے بیان کیا ہے. اللہ ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى ان میں الا وحی یوحی، جو وہی ہوتی ہے وہی بولتے ہیں. کوئی بات ہوئی اداس رکو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے، ان کا احسان ہے. امت کو انہوں نے خالی نہیں چھوڑا ہے، پورا دین دے کے گئے ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دین میں موجود نہ ہو. علماء کا ہمارے اتفاق ہے دین کامل ہے، وہی ضرورت ہوگی دین میں موجود ہے. کلیات کے درجے موجود ہے، قیاس کے درجے موجود ہے، اجتماع کے درجے موجود ہے. سب کئی دین نکالی. اس طرح پر اللہ نے ہم کو دین کامل دیا ہے، اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دین کامل موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملا. کس کو ملا؟ امت محمدیہ کو ملا. سب شکر کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم دین کامل. جب تک کوئی تعلیم مکمل نہیں ہوتی تب تک کہیں بھی اسی میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، مکمل نہیں ہوتی.
مکمل جا کے امریکہ میں بھی اپنے جائے گا، جب دین کامل ہو گیا اپنے جائے گا، کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، معاشرت کو بھی کامل، عقائد کو کامل، اخلاق کو بھی کامل، معاملات کو بھی کامل، پورا کامل دین کرنے کے نصیب لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر چلنے کی رکھتے ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دین کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ میں کرتا ہوں نکاح کو بیان کرتا ہوں کہ نکاح بیان ابھی ہوتا ہے، تمام شادی نکاح ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، ادھر گئے ادھر گیا ہے۔ یہاں دین مکمل، جیسے نماز کے لیے احکام ہے، نکاح کے لیے احکام ہے۔ نماز کے لیے احکام وضو ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے وضو کرو، یہ کرو۔ نکاح کے لیے کیا ہے؟ ایجاد کرو، قبول کرو تب نکاح ہوگا، یعنی کہ یہ پہلا اگر ہو گیا نکاح، اس کی مکمل دین اسی پر بنیاد ہے، بات ہوتی ہے اس پر، ہائی کورٹ میں بات ہوتی ہے اس پر، یہ دین کی اصول ہے، تمہارے دین کی یہ اصول ہے، اس اعتبار سے یہ مسئلہ یہ ہوگا، ایسا فیصلہ یہ ہوگا، یہ دین ہے۔ کل احکام دینیہ موجود ہے، گردوار میں موجود ہے اسلامی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ، صحابہ سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ سوال میں سے علم ہے، سوال ایک بہت پولیس بات ہے، حضرت ہمارے بہت میں آ کرتے تھے۔ حضرت حامی جو آیا ایک شخص، کیا حضرت یہ کیا بات ہے، یہ بہت سے ولی لوگ اپنے جب بچے کا ولی وہ بچے کے انتقال ہوا ہنسی، بہت سے اولیاء ایسے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئے ہیں تو وہ یہ ہمارے کو ولی کا درجہ بڑا ہوا نبی سمجھ گئے۔ یہ اشکال کے بعد حدیث اشکال کیا اتحادی آدمی نے آ کر کے پٹواری کا بہت سناتے تھے، حضرت حامی نے فرمایا بہت عمدہ جواب دیا، فوراً جواب دیا، کہنے دیکھو نبی جو ہے کامل الاستعداد ہوتا ہے، اس کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو بے ہوش کیا دیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان استعمال کیا گیا۔ ان کے قوت کی دلیل ہے لیکن لوگ معلوم ہے۔ تو مولانا حبیب اللہ کا اعلانی تھے، وہ لگے کہنے کی حضرت بھائی کے آگے کوئی بجائے گھر بھائی خلیفہ برا کہا سوال کیا تم اسی مطلب کیا اٹھا دیا کو، یعنی سوال اتنا نہیں آئے جواب دے دیا جاتا ہے، بہت جواب دیا کہ جو مریض کمزور ہوتا ہے اس کے لیے روشی کا انجیکشن دیا جاتا ہے، اور جو ابھی ہوتا ہے اس کو براہ راست اس کا آپریشن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خطرہ رہتا ہے۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کامل الاستعداد ہوتے ہیں۔ اس طرح جب خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے انتقال ہوا رو دیے، بہت سے اولیاء ایسے ہوئے جو خبر ملی تو کرنے لگے، جب لوگ سمجھتے کہ یہی پکڑ ہوئے ہیں، نہیں استعداد کم ہے استعداد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے نکاح کو بھی سمجھنے کی توفیق ہے، نہ اندر جواب دیا نکاح یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین کے کمال تک پہنچایا، دین کے کمال اب ہماری استعدادیں پہنچی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ، جنت میں کس چیز سے زیادہ داخل ہوئے۔ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ سوال آتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد حضور بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ صحابہ کے اندر سڑک تھی، ہر وقت مجھ سے بھی رہتے تھے، پر پوچھتا ہے تو پوچھا کیا اکثر نماز لوگ جنت میں کس چیز سے جانے جائیں گے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر نماز کے جنت،
فقال تقوى اللہ وحسن الخلق، اللہ کے تقوی سے حسن الخلق سے پہنچیں گے. کون جواب؟ سوال اور جواب. قال ابن قیم فرماتے ہیں کہ تقوی کے ذریعے سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خود کے ذریعے سے حقوق عباد ادا ہوں گے. اور جو دونوں حقوق کو ادا کرے وہ کیا صالح ہے اور صالح کرنے سے لا جائیں گے. ابن قیم سمجھ گئے؟ تقوی کی وجہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے، حسن خود کی وجہ سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. اور جو شخص اللہ کے حقوق کو ادا کرے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے وہ شخص صالح ہے اور صالحین جنت میں جائیں گے. جب اپنا بہت معقول ہے حضور نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ہمارے جنت میں کس چیز سے جائے فرمایا دیے. کوئی نہیں ادھر دیکھا نہیں کتاب میں ادھر نے الٹا پڑھنا پڑھنا. جب ذرا گردن جھکانی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکانی دیکھ لی اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں بھی بہت بات کھانے کا علم دیکھی دیکھا فوراً کر دیا، بدلانے کو مطمئن کر دیا. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کامل ہیں اور مکمل بھی ہیں. جو اس پر آئے گا وہی مکمل کامل ہوگا. جو ان تعلیمات کو زیادہ جانے گا وہ شریعت کے قریب ہوگا، جو شریعت قریب ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوگا. دین ہے کامل. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر مائل سے جنت میں کس چیز سے روزہ کرے؟ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی. یہ اسی وہی تقوی ہے جس کے لیے اللہ کا روزہ فرض کر گیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی یہ پورا روزہ رمضان کا اس لیے ہے کہ ہم متقی ہو جائیں، ہمارے اندر اللہ کا تقوی آ جائے. اور تقوی میں مانے کیا ہے؟ امتثال اوامر و اجتناب نواہی. ہر ضرورت میں تقوی مانے امتثال اوامر و اجتناب نواہی. اوامر کا امتثال کرو اور نواہی سے بچے. یہ تقوی کتنی جامع تعریف ہے. نہ ڈرو کا کہیں ذکر نہیں آیا. امتثال اوامر و اجتناب نواہی. اوامر جو اللہ نے کہا اس کو کرو، اس سے منع کیا تو جاؤ. اسی لیے معلوم ہوا کہ رمضان اسی لیے ہے کہ تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے صرف رمضان میں نہیں. یہاں تو تم کو حلال چیزوں سے روکا گیا ہے تاکہ تم کو عادت ہو جائے کہ جب حلال چیزوں سے روکا گیا ہے کہ رمضان کے بعد حرام چیزوں سے روکنا ہی چاہیے آپ کو. وہاں حلال کی اجازت ہے. جو شخص ایک مہینہ عادی ہوگا حلال کھانے سے بھی تو بعد میں حرام کھانا جائے گا. اس طرح پر بہت زیادہ اس روزے کی رمضان کی حیثیت ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر وقال تقوی اللہ وحسن اللہ. ہم سب لوگ تقوی بہت بڑی چیز ہے. تقوی امتثال اوامر و اجتناب نواہی. حسن خلق کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں مکارم اخلاق اخلاق کی تکمیلی ہی حضور محبوب میں سے. اب دیکھیے یہاں تقوی کا ذکر نہیں کیا. مکارم اخلاق مستقیم وہ اس میں مکارم اخلاق مکارم اخلاق کی تکمیلی ہی کے لیے میں سے دے رہی ہوں. تقوی اپنی جگہ پر مکارم اخلاق صرف مستقیم ہونے سے بھی تم نادی نہیں ہوگی جنت میں جاؤ گے جب تک کچھ خود. اللہ ان للہ فی ارض اوانی، اللہ ان للہ فی ارض اوانی وہی قلوب. آگاہ ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا یہ انداز آگاہ ہو جاؤ. اللہ ان للہ فی اوانی، اللہ ان للہ فی ارض اوانی. ان کی زمین میں کچھ برتن ہے. اب برتن کیا ہے؟ خود حضور نے تشریح وہی قلوب. یہ قلوب اللہ کے برتن ہے. اللہ کے برتن، اللہ کے قلوب. درجہ بڑھ گیا کہ نہیں؟ ان قلوب کا درجہ یہ ہوگا کہ یہ فرا کا جو ہے فرا کی تشریح ہے درجہ ہے. میں گیا وہاں امریکہ کے پہلے چلی گیا تو وہاں ایک پلیٹ جو لے آئے کہا کہ اس میں فنا عورت نے ہمارے یہاں کو دل عالم تھی کھایا. اچھا
کھانا نہیں لے آئے، نہ لے آیا نہ لے آئے، برتن لے آئے. ارے کھانے کی اجازت سے ایک بات بھی تھی. ارے یہ سن میں کہتا ہوں وہاں کام ہے برتن فنا اور یہ وزیر ہے، اور اس نے اس برتن میں کھایا، اس برتن کو دکھانے کے لیے ہوئے ہے فلا آپ کے ملک کے فلا نے یہ کھایا. ہمارے جو برتن کی جو وقت ہے نا لوگوں کے نزدیک ہے، تو حضور نے بھی برتن کے نزدیک استعمال کیا. آواز آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے لیے کوئی برتن ہے. یہ برتن کون ہے؟ کوئی ہمارے گرو اللہ کے برتن ہے. جس کی طرح سے بڑی بیچن آئی ہے. ہوٹل میں جائیے میں کہتا ہوں، اور گلاس ایک گندا کوئی فون کرے گا وہ تو بہت خراب ہوٹل ہے. پلیٹ میں اگر کچھ کرے گا ہوٹل والے جانتے ہیں اس کو فروغ سے بھاگ جاتے ہیں. یہ برتنوں کی بھی اہمیت ہے. جب ان برتنوں کی حفاظت ہوٹل والے جو کر رہے ہیں تو یہ برتن جو اللہ کا ہے اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پاکی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کیا حسد رکھو گے، اس میں بغض رکھو گے، اس میں کینہ رکھو گے، گندا کر دیا تم نے. جیسے یہاں مٹی پڑنے سے برتن گندا ہوتا ہے، اس جس حسد کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے، جس کی بھی وجہ سے برتن ہو جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے. اس کی گندگی اور ہے، اس کی گندگی اور ہے. برتن کی گندگی کیا ہے؟ مٹی اور کوئی غریب کی برتن. اسی طرح یہ قلب جو ہے صفائی کرتا ہے تب اللہ کے دربار میں جانے کے لائق ہوتا ہے. یہ تجلیگاہ باری تعالیٰ ہے. باری تعالیٰ کی تجلیگاہ قلبی اس پر تجلی نہیں ہے، قلب. اللہ تعالیٰ اس قلب کو ہم کو درست کرنے کے لیے رمضان شریف کی برکت سے اللہ ہمارے قلوب کو بہتر سے بہتر بنا دے، روشن سے روشن بنا دے، پاک سے پاکیزہ کر دے. اس کی ضرورت ہے. ہمارے ہم سب محتاج ہیں، کل نام محتاج ہے، ہم سب کے سب محتاج ہیں اس کے صفائی کے. نبی بھی محتاج ہے. نبی دعا کرتے اللہ مطلب کر دیا غیر نبی کل بھی بنور بات ہوئی. اللہ ہمارے قلب کو پاک کر دیے. اللہ مطلب کر دیا غیر ہمارے قلب کو پاک کیے. وہ نبی کل بھی بنور بات ہوتی اور نور معرفت سے ہمارے قلب کو منور کر دیے. نبی دعا کر رہے ہیں کہ نہیں دعا دینی دعا. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اللہ منی اثر کر نفسر پہ کو مطمئن ہے. تو میرے بے لقائے تو تردا کے قضائے و ترد و بے عطائے. اللہ ہمارے تم نے ہمارے قلب کو پاک دیا. اللہ اصل نفس مطمئنہ ہے. ہم کا سوال کرنا ہے نفس مطمئنہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کو مٹا دیتا ہے. نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں، مطمئنہ خود اس کو کہتے ہیں جو اپنے کو زمین میں مٹا دے. اللہ کہتا ہے کہ جس تم نے اپنے کو مٹی میں ملایا تو میں تم کو اچھا برا رہا ہوں. یا نفس المطمئنہ اس جگہ زمین پہ لانے لگے نہیں ہو آپ یا نفس المطمئنہ اس جگہ رب کا راج یہ سمجھ لیا. ہم خوش ہو گئے تم سے، تم نے اپنے کو مٹایا، ہم نے تم کو باقی کر دیا. جنت میں چلو یا رہنے رہتی نہیں. یا یہ نفس المطمئنہ اس لیے رب کا راز یہ سب بڑھ رہی ہے. ہم خود ہی کی بات ہے. اب ہمارے بندوں میں داخل ہونے لائق ہو گئے. تم نے اپنے کو مٹایا، توجہ تیار کیا ہے، تکبر سے نہیں بنایا. تکبر تو اللہ کے پاس خود ہے. کوئی دنیا بھر کا تکبر تو اللہ کے پاس ہے بھی نہیں. انل متکبر اللہ کہتا میں متکبر ہوں، تم کون ہوتے ہو بڑھانے والے؟ اللہ کی صفت میں جب کوئی بندہ آئے گا ذلیل ہو جائے گا. کسی تکبر کو ایسے کر دیا گیا سنا ہے. کوئی کہہ رہا ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی ایک ساتھ بن جاتا ہم کچھ نہیں، کبھی فالج ہو جائے کچھ بھی نہیں. یا یہ کہاں نفس المطمئنہ اس ذریعے رابط کرا یہ تک مرضی ہے. بس کوئی بات نہیں. اب میرے بندوں میں لاگو ہو جائے. اب تم اس لائق ہو کہ تم کو ہم اپنے قریب رہیں. اب تم یہاں رہو ہی نہیں. اب چلو بات ہے ہم وہاں تمہارے لیے اچھے زینت والا مکان دیں گے. زینت والا انسان مکان ایسے ایسے ہیں وہاں مولانا کیا تصور ہے ایسا مکان. یا آئیے نفس المطمئنہ
مطمئنہ نشیب زمین بکاتے ہیں اور آسانی کا کلمہ ہے آسانی جیسا ہے نشیب زمین ہاں مطمئنہ نشیب زمین جب آدمی نشیب زمین ہوتا ہے تو اس کے اوپر آدمی خود بیٹھ جاتا ہے جو بندے ہیں اپنے کو نشیب زمین نیچے زمین کے برابر بنایا تو اس کو اللہ نے آسمان بنایا یا اے نفس مطمئنہ نفس دو قسم تین قسم کا ہے امارہ لوامہ مطمئنہ جب تک امارہ اس کے جائے امارہ کا کہا اللہ نے قرآن ہے یا نفس امارہ اور کہیں ہے یا نفس لوامہ کہا تم اصلاح کرو کہ ہمارے خطاب مخاطب بن سکو اللہ کو ہمارے ذات میں اصلاح کرو آگے بڑھو گے جب خود تم کو خطاب کرائیے یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اب ہماری جنت میں آ جاؤ دعا کیجیے ہم سب لوگوں کے مقام حاصل ہو یہ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہمارے نفوس مطمئنہ ہو جائے جب ہم سوچیں گے سمجھیں تو نہ ہمارے جوان سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ عورتیں سنتی ہیں سمجھتی ہیں جو یہاں آتے ہیں وہ یہاں مقصد ہے زندگی میں آنے کی یا آ جاتا ہے اس خطاب کے لائے نہ ہمارا ہے نہ دوامہ ہے کون ہے مطمئن ہے اور مطمئنہ ہمارے نصیب زمین کے آتے ہیں جب نصیب زمین بن کے ہمارے یہاں آئے وہ تو ہم کو عرض بڑھائیں گے یا نفس مطمئنہ اسی وجہ سے نفس کی انانیت کو اس کی تیزی کو ختم کر کے لیے روزانہ نماز کے دوسرے اثرات ہیں زکات کے دوسرے اثرات ہیں حج کے دوسرے اثرات ہیں اور سوم کے دوسرے اثرات یہ کس کرنا بھوک پیاس کھانا موجود ہے کھا نہیں رہا بھوک لگی ہوئی نہیں کھا رہا ہے پیاس لگی ہوئی نہیں ہے پوری مظاہرہ اپنے عبدیت کا پورا مظاہرہ روزے میں آتا ہے کھانا لے کے بیٹھا ہوا ہے انتظار ہے ہمارے وہاں محمد کا کافی بھائی جو اذان مل جائے اذان ہونے کی نہیں جب وہاں پورنما تھا مسجد سے اس کے اذان کی آواز سنی تو ہم ساتھ کریں گے سب کرتے نہیں آتی سے آواز کرتی وہ تو اذان کا انتظار سب موجود لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے اپنا کھانا ہے اپنے کمائی کا کھانا ہے بیوی نے پکایا ہے سب کچھ کیا ہے کھا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ حکم ہے اب روزہ خود سب ہوتا ہے تو آدمی روزے میں ہمیشہ اپنے انانیت کو اللہ کے سامنے اپنے کو شکستگی کو ظاہر کرنا صرف اس لیے ہے کہ بھوک پیاس میں شکستگی کچھ پیدا ہو انانیت ہوگی تھوڑا منہ نہیں لگائے گا شکستگی پیدا ہوگا آگے میرے بندے تم نے آپ کو کمزوری کا ثبوت دیا تو میں اپنی قوت کا تم کو ثبوت دیتا ہوں یا آگے مطمئنہ اس رب کا راضیہ تم مرضی ہے اے نفس مطمئنہ لوگ اپنے رب کی طرف سے پہلے خطاب کی کتاب میں کیوں نہیں تھے ہم مارگی سے نکل گئے لوامگی سے نکل گئے اب تم اس لائق ہو جو ہمارے خطاب کے لائق ہو گئے اب چلو یا نفس المطمئنہ ارجعی رب کا راضیۃ مرضیہ فٹ پوچھی بازی وقت ہمارے بندوں میں پہلے ہیں جنت میں بعد میں ہیں پہلے ہمارے عباد میں لاتے ہو تب جنت میں جاؤ گے اور ہمارے سرکس رہو گے تو کبھی نہیں جاؤ گے جہنم میں تمہارے لیے یا میں پور لے جہنم حالانکہ گلا کے مطلب مزید جہنم کہیں گے جیسے سرکس لوگ ہیں یہ مستقبل لوگ ہیں جبادلہ ہیں جہنم کے لیے کافی یہ میں پور لے جہنم حالانکہ گلا کے مطلب مزید اور اس جنت متقین کے غیر بعید نہیں جنت قریب بچ جائے گی دور نہیں قریب آ جائے گی جانا نہیں پڑے گا نہ ہمارے یہاں سے ریل گاڑی میں پیدل موجود جنت تم کو تمہارے پیٹ کر کوئی دلی آپ یہاں آتا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے کعبہ بھی نہیں آتا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں ہے آؤ ہمارے ساتھ جنت کی تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ چونکہ وہ دارالجزا ہے یہ دارالعمل ہے دارالعمل میں اعزاز دارالعمل جیسا ہوگا جہاں جیسا ہے اب کہیں گھر پہ ایک جج ہے تو گھر کے جیسا اقرار کرے گا اور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تو اس کا اقرار کرے گا وہ کرسی بیٹھے آپ کو جانا پڑے گا ہے نہیں اعزاز وہ وہاں کا اعزاز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کیا نفس المطمئنہ
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فاصبري في عبادي وادخلي جنة کیا اللہ تعالیٰ ہمیں فضل کرم سے جنت ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے لوگوں جنت کا ایک مدد سوال کر دیا کرو دوزخ سے ایک مدد پناہ مانگ لیا کرو بہت سارے جنت بنیادی چیز ہے جنت اور دوزخ جنت انکار اسی کا کر ہوا ہے سب سے زیادہ انکار جنت اور دوزخ ہی ہوا اس زمانے میں روزہ رمضان میں کھا کرتے جو کہتے ہیں جنت کا دوزخ کیا جنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری اثر و جنت وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار ما قرب الیہ من قول یا اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت کے قریب کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو دوزخ کے قریب کرتے ہیں پورا قریب ہے کہ نہیں بننا صرف یہ نہیں کہ حوث نہ رکھو بلکہ عمل کرو حضور نے یہ فرمایا لامنی اثر کا جنت وہ ماں کر اس کا علاج بتا دیا ہے کہ جنت سوال تو کر رہے ہو لیکن جنت کے اعمال بھی کرو دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہو دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بھی بچو رمضان اسی لیے آیا ہے جنت کے اعمال کی تلاوت ہے اور ذکر ہے اور یہ سب چیزیں اعمال جنت اللہ ہم لوگ کو اس کے ذریعے سے آپ سب لوگ بچا دور دور سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ یہ نہیں ہیں ہم تو بہت افسوس ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ابھی پوچھ لیجیے نا ہمت نہیں تھی کہ میں آؤں گا میں پوچھ لیجیے ہمت نہیں تھی کہ میں کیسے پیار کروں گا آپ سب اچھے میں تو کہیں نہیں گئے حضرت حاجی علیہ السلام مکے میں تھے ماں کا وہی ماں جاتے تھے کہتے تھے تم سب لوگ ہم سے اچھے ہو شیخ کہہ رہا ہے کہ تم سب ہم سے اچھے ہو کہ تم لوگ اتنی دور سے چل کے ہمارے یہاں ہیں ہم تو کہیں نہیں گئے کتنی تبادلے کی بات ہے حضرت حاجی اللہ صاحب کتنے بڑے شیخ اس کے بڑے شیخ کیا وہاں قاسم صاحب کو ہوئی وہاں رشید احمد صاحب کو ہوئی وہاں محمد حسین صاحب الہ آبادی کا ہوئی میں ضرور کرتا ہوں الہ آبادی میں کیونکہ رہتا ہوں اور کوئی نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ میں شاعر ہوں ان کا وہی درجہ ہے جو ان لوگوں کا درجہ ہے محمد حسین الہ آبادی ان کا بھی درجہ مقام ہے ان کی بھی خبر اجمیر میں ہے ان کی خبر ہے ہم جو وہاں گئے تھے تو ان کے بھی گئے میں ذکر کرتا ہوں ضرور اپنے شہر کے بزرگ کی وہاں تھانوی کے شیخ وہاں گنگوئی کے شیخ ہمارے ماں محمد حسین صاحب الہ آبادی کے شیخ حضرت تھائی صاحب کے اور بہت سے مشاہد دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق یہ تو حضرت تھائی صاحب فرماتے تھے کہ جو تم سب ہمارے سب سے اچھے ہو کیونکہ تم لوگ تو ہمارے پاس آئے چل گئے ہم تو کہیں نہیں گئے لیکن سوال یہ اتنے یہ معلوم علم تھے باہر سے یہ علوم کے اور ہائی صاحب ابتدائی عالم بھی نہیں تھے یہ چونکہ دل میں معرفت تھی ان کے اس معرفت کی قدر کرتے ہوئے ماں گنگوئی کے ماں قانون کا سر جھکیا ہوتا خوب کیا دریا ضرور رہے اوپر پیشی اٹھے ہوں نہ بازو ہے جو مٹکا جس کا راستہ دریا سے ہو اس کے اندر پانی کم ہوگا کبھی آپ ٹنکی بنوا لیجیے جب وہاں سے راستہ بننے سے پانی ختم ہو جاتا ہے جن نظام میں وہ ہو جائے اور جہاں وہ راستہ کھلا پانی آ جاتا ہے خوب کے دریا ضرور رہے ہوا پیشی پوچھے ہوں نہ بازو ہے جس خون کا کسی بچے کا راستہ دریا سے ہو جائے اس کا پانی کبھی نہیں ختم ہوگا اور جو کسی کا منقطع ہوا ختم جو نہیں بڑے تم امیر ہو نہیں ہو سکتا پانی نہیں آئے گا اس طرح پر اللہ سے تعلق اور نسبت بہت ضروری ہے خوب دیا ان ہزار کے علوم ہزار کے علوم جا کر تو گھنٹے لگ جائے کیسے چلے اصلاحی عالم ہی نہیں تھے علم میں کافی لگتے تھے دماغ گنگوئی ماں قاسم صاحب کا جھک گیا علم کے سامنے جھک گیا حضرت ماں محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب کو ان کے عمل کو لے جاتا ہوں میں ان کے علم کو لے جاتا ہوں کہ ہمارا علم کسبی ہے ان کا علم وانی ہے اس کی بھی کوشش کی ہے کرنا چاہیے ہم لوگوں کو
یہ نہیں کہ جو ادھر ادھر تھوڑا کرنے پر کافی نہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ میری اثر علم نافع وہ عمل متقبل ہے. اللہ ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں آپ سے. ہم کو کچھ نہیں آ سکتا. آج علوم ہے بے صبر کوئی نتیجہ نہیں. جو جہنم چلے جائے وہ علم کیا ہے؟ علم ایک رب حق نمائے جہالت کا. جو علم جو کو حق کی طرف رہبری نکلے وہ جہالت ہے. یہ شعر فارسی سے شعر کچھ پڑھ گیا. علم ایک رب حق نمائے جہالت کا. جو حق کی طرف علم لے جائے وہی علم ہے. اور جو جہنم کا راستہ دکھا ہے وہ علم نہیں. آگے قدر کا نتیجہ سامنے آ جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے برکات سے باہر بار فرمائے. اور جو رمضان کے روزے کا اور تلاوت کا جو مقصد ہے فرق پڑتا ہے. اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو تو برائیوں سے بچو گے. ڈرو گے نماز تمہیں چھوٹ نہیں سکتی. فجر تمہیں چھوٹ نہیں سکتی. جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکتی. اور نہیں ڈرو گے کچھ بھی نہیں. جو ہوتا ہونے دو. یہ آگے کیا ہوگا. اللہ امانی وہی قلوب آگاہ ہوتا ہو. اللہ کی زمین میں کوئی برتن ہے وہ قلوب ہے. وہ احب القلوب اسواہا وہ اسلمہا وہ ارمہا. سب سے بہترین قلب وہ ہے یا بہترین برتن وہ ہے جو صاف ستھرا ہے. امن ضرور گناہوں سے پاک ہے. وہ اسلمہا دین پر سخت ہے. وہ ارم وہ علیہ اخوان اپنے بھائیوں پر نرم ہے. یہ ہے دین. حدیث ہے. اللہ کی عزدگی آگاہ ہو جاؤ. اللہ کے زمین میں کوئی برتن ہے. وہ برتن کون ہے؟ قلوب ہے. وہ احب القلوب یا احب الامانی یا اسوا صاف ستھرا ہو. صاف ستھرا کس سے ہو؟ میرے ضرور گناہوں سے پاک. اصل وہ ستھرا تو یہ پکڑاؤ ٹوٹ گیا یہ نہیں ہے. مضبوط ہونا چاہیے. اور کیا ہے وہ کسی چیز یہ ہے کہ بہترین قلب کے لیے رویے سے اللہ سے تعلق ہو نہیں بلکہ الگ اخوان اپنے بھائیوں پر رفیق القلب ہو. یہ اس کے اندر داخل ہے. کوئی چیز حدیث کی نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے ہوں اور مخلوق کو حقوق نہ بیان کرتے. پوری حدیثوں میں ہر جگہ جہاں اللہ کا حقوق وہاں اپنے بندوں کے حقوق ہوئے اس طرح پر کوئی مجبور میرے نہیں تھا. آپ لوگوں نے بلا دیا. میرے لیے مفید ہوا انشاءاللہ اور سب کے لیے مفید ہوگا. اللہ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے قدر کی توفیق دے اور ان کی برکات سے ہم سب لوگوں کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ناقص ہیں. کوئی طریقہ نہیں کوئی شعور نہیں. اللہ دے دے تو سب کچھ ہے ہمیں کچھ بھی نہیں. اس بنا پر اپنی کمی کا احساس ہو اور اس کے احساس کے ساتھ اللہ سے ہم مانگیں. اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے فیض و برکات سے ہم کو مالا مال ہے. قرآن کے فیض و برکات سے ہم کو مالا مال ہے. اتنا بڑا مجمع اللہ والوں کا ہے. ایک آدمی کافی ہے اللہ والے اتنے بڑے مجمع میں. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کی مشقت برداشت کرتے ہیں. اتنا خرچ کر کے کہاں گجرات ہے جہاں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آتے ہیں حدود کے ذریعے سے آگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مفت کا مجھ کو ملا ہے. آپ لوگ روپیہ خرچ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کی برکت سے دین کی محبت دین سے تعلق جو ذریعہ اپنے اللہ سے تعلق کا ان کے رسول کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی بھی کثرت نہیں چاہیے. تلاوت قرآن پاک کے ساتھ درود شریف کی بھی کثرت ہونی چاہیے. ان کے حقوق ہیں. محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. ایک بزرگ نے یہ پڑھا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ جتنے حالی سب کی بخشش ہو گئی. راجہ ہر مجلس کو پڑھتے تھے محمد البشر لا کالبشر. محمد بھی بشر ہے. محمد بھی بشر ہے مگر عام بشر کی طرح نہیں. ایسے جیسے یاقوت پتھروں کے اندر ہوتا ہے. عام پتھر بھی ہے یاقوت بھی پتھر ہے. لیکن یاقوت میں اور پتھر فرق لگے. ارے سنگمرمر میں یہ ہے بڑا قیمتی لگا ہوا ہے. خراب ہے نہیں ہے سنگمرمر. عام پتھروں سے اچھا نہیں ہے قیمتی ہے. تو یاقوت بھی پتھر ہی ہے اور یہ بھی پتھر ہے. ایسے ایک نیچے سے بھی پتھر ہوتا ہے
پتھر تو سب ہیں لیکن ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد البشر ذات البشری بل یاقوت بین الحجر. پتھر کے اندر جیسے یاقوت کی حیثیت ہے کتنا قیمتی ہوتا ہے یاقوت, خمیرہ میں پڑتا ہے یا پڑتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ بہت عزت عطا فرمایا. اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان کی امتیوں میں سے بنایا ہے. ہم ان کی پر درود شریف بھیجیں, صلاۃ و سلام بھیجیں, ان کی اتباع کریں, ان کی تعلیمات کو عام کریں, کام کریں, بچوں کو سکھائیں, ان کی تعلیم کو اپنے گھروں میں جاری کریں. یہ بہت ضروری دبائیں ان کی تعلیمات کو کچھ بھی پڑھاؤ. ایک وقت ایسا نہیں رکھنا چاہیے تم کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت ہو. الحمدللہ ہمارے گجراتی بھائی جو کر ہی رہے ہیں, دیکھ رہا ہوں, میں تو لندن جاتا ہوں, 4 گھنٹہ وہ لوگ کالی میں دیتے ہیں اور 4 گھنٹہ وقت میں آتا ہوں زیادہ کرنا. میں جانتا ہوں سب 4 گھنٹہ کالی میں دیتے ہیں, 4 گھنٹہ. تو اس وقت دوسری جماعت رہتے ہیں, جب آتے ہیں سب جماعتیں عرب سے ہمارا ہے عرب بات. میں دیکھ کے آیا 4 گھنٹہ کالی میں اور 4 گھنٹہ. انکار نہیں ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن اس کو کوئی چھوڑ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر مستقیم اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے اہتمام کریں. اسلامی تربیت ضروری ہے, اسلامی تربیت ضروری ہے. اسلامی کیا ہے؟ انسانی تربیت ہے. اسلامی تربیت نہیں, حضور کی تعلیم انسانی تربیت ہے. اگر ہم لوگ ایک جگہ سے گئے جو ہمارا کیا ہے جلسے وہاں 30 آدمی تھے, تو اس وقت مٹی گرائی رہے گی. لوگوں کے ذہن میں خیال رہتا تھا کہ لوگ اس کسی کے بعد بیان کریں گے. تو مولانا نے بھی اخلاق مطلب بیان کیا پہلے ہم نے آئے انہوں نے. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو بیٹھے تھے معلوم کیا کہیں گے یہ لوگ, یہ تو ایسی بات کہی کہ اپنے گھروں میں کو جاری کرنا چاہیے تعلیم کو, تاکہ ہمارے بچے سدھر جائیں. یہ صبح پہ نتیجہ نکلا. یہ ہماری تعلیم اسلامی ہماری خاص طبقے کے لیے, سب کے لیے کافت زندہ تمام لوگوں کے لیے تعلیم ہے. جو بھی تعلیم کو کرے گا انشاءاللہ خلوص پائے گا, صحیح پائے گا, سکون پائے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه ونصره ونوره وبركته ودعمه. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے فتح کو, نصرت کو, فیض کو, برکت کو ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے, اور سارے عالم کو, صرف یہی عالم میں کہہ رہا ہوں, سارے عالم کو اس مہینے کے برکات سے, واشری کے برکات سے فیضیاب فرمائے. امن و امان ہو, عافیت ہو, ایک دوسرے سے چین ہو, سکون ہو. کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہے. باپ بیٹے سے مطمئن نہیں ہے, بیٹا ہم سنتے رہتے ہیں. باپ بیٹے سے اس اخلاق کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے باپ بیٹے سے مطمئن نہیں ہے, بیوی بیوی سے, بیٹے سے, شوہر سے مطمئن نہیں ہے. عام چلا جاتا ہے. تاکہ ہم سب لوگ اخلاقی نبوی پہ آ جائیں تو دنیا جنت کا نمونہ ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم.